جا سکتی ہے۔ حدیث نمبر 1212 حدثنا محمد بن مقاتل قال اخبرنا عبد الله قال اخبرنا يونس عن الزهري عن عروة قال قالت عائشة خسفت الشمس فقام النبي صلى الله عليه وسلم فقرأ سورة طويلة ثم ركع فأطال ثم رفع رأسه ثم استفتح بسورة أخرى ثم ركع حتى قضاها وسجد ثم فعل ذلك في الثانية ثم قال إنهما آيتان من آيات الله فإذا رأيتم ذلك فصلوا حتى يفرج عنكم لقد رأيت في مقام هذا كل شيء وعدته حتى لقد رأيت أريد أن آخذ قطفا من الجنة حين رأيتموني جعلت أتقدم لقد رأيت جهنم يحطم بعضها بعضا حين رأيتموني تأخرت ورأيت فيها عمرو بن لحي وهو الذي سيب السوائب۔ امام بخاری رحمۃ اللہ علیہ روایت کرتے ہیں، ہمیں محمد بن مقاتل نے حدیث بیان کی، انہوں نے کہا ہمیں عبداللہ نے خبر دی، انہوں نے کہا ہمیں یونس نے خبر دی زہری سے، انہوں نے عروہ سے، انہوں نے بیان کیا کہ حضرت عائشہ صدیقہ رضی اللہ عنہا نے فرمایا سورج کو گہن لگ گیا تو نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے کھڑے ہو کر لمبی سورت پڑھی، یعنی 2 رکعت نماز آپ نے پڑھائی، پھر رکوع کیا، پس لمبا رکوع کیا، پھر رکوع سے سر اٹھایا، پھر دوسری سورت شروع کر دی، یعنی قیام کیا، پھر اس میں اور ایک سورہ کی آپ نے تلاوت فرمائی، پھر رکوع کیا، یہاں تک کہ آپ نے اس کو پورا کر لیا اور سجدہ کیا، پھر دوسری رکعت میں بھی اسی طرح فرمایا، پھر ارشاد فرمایا سورج اور چاند اللہ تعالیٰ کی نشانیوں میں سے 2 نشانیاں ہیں، پس جب تم اس گہن کو دیکھو، یعنی سورج کو گہن لگتا ہو دیکھو، اس کی روشنی ماند پڑتے ہوئے دیکھو تو نماز پڑھو یہاں تک کہ تم سے وہ کیفیت وہ پریشانی دور ہو جائے، یعنی سورج کی روشنی کم ہوتے ہوئے دیکھو، سورج کی روشنی بالکل سورج کی روشنی ختم ہو جائے تو ایسے وقت نماز پڑھو، اور سورج کی روشنی دوبارہ اپنے معمول پر پلٹ آنے تک نماز جاری رکھو، طویل نماز پڑھو۔ اور میں نے اپنی جگہ میں ہر اس چیز کو دیکھ لیا جس کا مجھ سے وعدہ کیا گیا۔ حضور نے نماز پڑھانے کے بعد آپ نے فرمایا کہ میں اپنی اس جگہ جہاں میں نے نماز پڑھائی ہے اس جگہ کھڑے ہو کر میں نے وہ تمام چیزیں دیکھ لی جس کا مجھ سے وعدہ کیا گیا، یہاں تک کہ میں نے دیکھا کہ میں جنت کے انگور کے خوشے کو پکڑ رہا ہوں۔ یہ اس وقت ہوا جب تم نے مجھے آگے بڑھتے ہوئے دیکھا، جب تم نے دیکھا کہ میں نماز میں کچھ آگے بڑھ رہا ہوں۔ تو وہ کیوں آگے بڑھا؟ میں نے جنت کا مشاہدہ کیا، جنت کے انگور کے خوشے کو دیکھا تو میں نے انگور کا ایک خوشہ توڑنا چاہا، اور میں نے جہنم کو دیکھا جس کا بعض حصہ اس کے بعض حصے کو کھا رہا تھا، یعنی جہنم کو دیکھا جو انتہائی ہولناک اور خطرناک مقام ہے۔ اور میں نے جہنم میں عمرو بن لحی، یہ ایک کافر مشرک ہے جو کفر کی حالت میں مرا تھا، عمرو بن لحی کو جہنم میں نے دیکھا، اس نے عرب میں بتوں کے نام پر چھوڑے ہوئے جانوروں کو حرام قرار دینے والی رسم نکالی تھی۔ عمرو بن لحی وہی شخص ہے جس نے سب سے پہلے عرب میں بتوں کے نام پر جو جانور چھوڑ دیے جاتے تھے ان کو حرام قرار دینے کی رسم اس نے ایجاد کی تھی، کہ بتوں کے نام پر جانوروں کو چھوڑنا اور پھر ان کو حرمت والا سمجھنا، یہ اس کی نکالی ہوئی رسم تھی، اس لیے میں نے اس کو جہنم میں دیکھا۔ اس حدیث کی تشریح صحیح بخاری حدیث نمبر 1044 میں گزر چکی۔ امام بخاری نے اس حدیث کو یہاں پر اس لیے ذکر کیا کہ اس میں نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی حالت نماز میں آگے بڑھنے اور پیچھے ہٹنے کا ذکر ہے، اور اس کی عنوان سے قدر مناسبت ثابت ہو گئی، یعنی عنوان سے مناسبت یہ ہے کہ حالت نماز میں عمل کرنے کا یہاں ذکر ملتا ہے کہ حضور صلی اللہ علیہ وسلم حالت نماز میں جنت کا خوشہ توڑنے کے لیے تھوڑا آگے بڑھے، اور جب جہنم کا آپ کو مشاہدہ کروایا گیا تو آپ تھوڑا پیچھے ہٹے۔ حدیث